حضرت علامہ احمد رضا خان کے بارے میں بہت ذہین آدمی تھا، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. آپ فتاوی رضویہ دیکھیں، اس کی کتابیں دیکھیں، لیکن چونکہ پٹھانی اس پر غالب تھی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، پٹھانی اس پر غالب تھی، تو اس لیے انسائکلوپیڈیا نے، قاسم نے جو انسائکلوپیڈیا کئی لوگوں نے ترتیب دی ہے، میں انسائکلوپیڈیا قاسم اس کی آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. اس نے لکھا کہ کاش کہ یہ بندہ تکفیر بازی نہ کرتا تو اس جیسا کوئی بندہ نہیں تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذہین انسان تھا، بالکل ذہین تھا، تفردات اپنی جگہ پر اس کے، لیکن وہ کوئی معمولی مولوی نہیں تھا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، بڑا ذہین آدمی تھا. اس کی کتابیں آپ در مختار پر اس نے جو لکھا ہے، سمجھے، اس کو آپ دیکھ لیں، جد الممتار اس کو آپ دیکھ لیں، فتاوی رضویہ کو دیکھیں. اس کے ترجمے میں بعض ترجموں کی طرف جو اشارہ کرتا ہے کمال کرتا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو حیران اور فریفت پایا اپنے عشق میں. واہ، ضلالت کا معنی گمراہی سے نہیں کیا جیسے کہ ہمارے کچھ حضرات نے کیا، گمراہی سے نہیں کیا. ضلالت کا معنی حیرت، اور حیرت کے معنی میں کر دیا، اور وہ ہوتا ہے. سمجھے بھائی جن، اس ضلالت کا معنی نسیان کے بھی آتے ہیں. ان تضل احداہما فتذکر احداہما، ایک خاتون اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے. اس وجہ سے دو خاتون مل کر کے ایک گواہ کے قائم مقام بنیں گے، فرجل و امرأتان. سمجھتے ہیں؟ اور ضلالت کا معنی یہ کہ گم شدہ، سمجھے، ضالۃ الابل گم شدہ، اور اس میں پھر یہ ہے کہ مالک بھی. اور پھر ضالہ مضلہ وہ خاتون ہے جو حیران ہے، قد نسیت عادت ہے، جو اپنی عادت کو بھول گئی، وہ حیران ہے. ضالہ مضلہ کا معنی ہے اللہ آپ کو بلا کر حیران، دوسروں کو حیران کرنے والے. اور متحیر محیر بھی ہے، ضالہ مضلہ بھی اسی معنی ہے.